بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گفتگو کے یہ 10 آداب اپنائیں، لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے۔ سامنے والے کا بات کاٹنے سے گریز کیا کریں۔ درمیان میں بولنا بدتمیزی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹے جملے اور سادہ الفاظ استعمال کیا کریں۔ بات چیت کے دوران مختصر گفتگو بہتر تاثر دیتی ہے۔ مناسب انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، یہ اعتماد کی علامت ہے۔ دوسروں کو غور سے سنیں کیونکہ لوگ آپ کی توجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ وقت اور موقع کے مطابق گفتگو کریں۔ ہر بات ہر وقت اچھی نہیں لگتی۔ گفتگو کے دوران غیر ضروری مشورے نہ دیں جب تک سامنے والا مانگے نہیں۔ مشورہ نہ دیں۔ مسکرا کر بات کریں کیونکہ مسکراہٹ گفتگو کو خوشگوار بناتی ہے۔ سامنے والے کی بات کی تائید کریں، جیسے واہ، آپ نے بالکل درست کہا۔ اپنے علم کا رعب نہ ڈالیں، عاجزی میں کشش ہوتی ہے ورنہ نفرت پیدا ہوگی۔ حقیقی ذہین لوگوں کی چند اہم عادتیں۔ ذہین لوگ زیادہ نہیں مسکراتے بلکہ ہر وقت سوچتے رہتے ہیں۔ وہ تفصیلی سوال کا جواب مختصر الفاظ میں منتخب کر دیتے ہیں۔ وہ خود چیزوں کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ہر چیز کا تجربہ کرتے ہیں۔ وہ متضاد خیالات کے ساتھ آرام دہ اور پرسکون رہتے ہیں۔ وہ اس بارے میں بات نہیں کرتے کہ وہ کتنے ہوشیار ہیں۔ ذہین لوگ ہر وقت متجسس رہتے ہیں اور بہت سے سوالات پوچھتے ہیں۔ کچھ عادتیں جو رفتہ رفتہ آپ کے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ بہت زیادہ منفی خبروں کا استعمال، میٹھے کا بہت زیادہ استعمال، زیادہ وقت اندھیرے میں گزارنا، موبائل ٹی وی وغیرہ زیادہ دیکھنا، اچھی نیند نہ لینا، تنہائی میں رہنا۔ اگر آپ خود کوئی کام کرتے ہو اور بچے کو اس کام سے منع کرتے ہو تو اس سے بچہ ضدی بن جائے گا۔ معدے کو صحت مند رکھنے کے لیے رات کا کھانا ہلکا پھلکا اور زود ہضم ہونا چاہیے۔ اچھے دن چل کر کبھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تمہیں خود ہی محنت کے ذریعے ان کے پاس جانا ہوگا۔ سائنس کے مطابق جو لوگ کام کے لیے ہمیشہ دیر سے آتے ہیں وہ سب سے زیادہ قابل ہوتے ہیں۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں کوشش سے کامیابی ملنے کی علامت ہے۔ عجوہ کھجور کینسر کے مرض سے بھی نجات دلاتی ہے اور معدے کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ 20 سال سے زائد عمر والے افراد کے لیے بھرپور نیند بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ایسے وقت میں سونے کی کوشش کریں جب آپ جسمانی اور دماغی طور پر تھکے ہوئے ہوں۔ اگر جلدی سونا چاہتے ہو تو سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے دن بھر کی پریشانیوں اور مسائل کو بھول جائیں اور ان کے بارے میں ہرگز نہ سوچیں۔ پیٹ کی چربی بڑھنے سے روکنے کے لیے کھانے کے فوری بعد سونے کی کوشش نہ کریں۔ دل کو تندرست رکھنے کے لیے نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نومولود بچے میں صرف 1 کپ خون ہوتا ہے؟ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود ہی اپنا دل توڑتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر رات کو سوتے وقت خواب میں سبزہ دیکھو تو جان لو کہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی آنے والی ہے۔ انسان پر بڑھاپا کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آتا ہے۔ چھوٹی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کسی عالم سے چند مسائل سیکھنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پرسکون نیند لینے کے لیے سوتے وقت ہلکا پھلکا لباس پہنیں۔ تکیے کو سر کے نیچے اس انداز میں رکھیں کہ آپ کو آرام محسوس ہو۔ اگر ہو سکے تو روشنی کو بجھا دیں اور کمرے کا درجہ حرارت مناسب ہونا چاہیے۔ ہلدی اپنے کھانے کا حصہ ضرور بنائیں۔ ہلدی زخموں کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے۔ بچوں کے سامنے بازاری اشیاء ہرگز مت کھائیں۔ یاد رکھیں بچہ آپ کو دیکھ کر تقلید کرتا ہے، بچوں کو ضدی مت بنائیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے مرغی کے پنجوں والی سوپ نہایت مفید ہے۔ یاد رکھیں اگر دودھ پلانے والی ماں غلط خوراک کھائے گی تو اس کے بچے پر اس کا اثر ضرور ہوگا، جو بچے کی مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ دن میں 1 بار سبز چائے پینے سے جسم کے فاسد پانی خارج کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انڈے سے ہاتھ پاؤں کو انڈے جیسے سفید بنا لیں۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی سے اپنے ہاتھ پاؤں کا مساج کریں۔ آپ کے پاؤں انڈے جیسے ہو جائیں گے۔ اگر چائے کے کپ
یا گلاس وغیرہ پر داغ لگ جائے تو بغیر کسی کیمیکل کے استعمال کرنے کے لیموں پر تھوڑا سا نمک لگا کر داغ پر رگڑیں، داغ صاف ہو جائے گا۔ کیسٹر آئل 2 قطرے لے کر چھائیوں پر انگلی سے مساج کریں، اس کی مسلسل استعمال سے چہرے سے چھائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی خون کے شریانوں کو سکیڑتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کی نمی جذب کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ ٹشو وغیرہ کا زیادہ استعمال جلد کی امراض کی وجہ بنتا ہے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ خالی پیٹ زیادہ پانی پینے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ اگر ملک شیک پینے کی وجہ سے طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو ملک شیک میں کشمش کے چند دانے ملا کر پی لیا کریں۔ انڈے جب بھی ابالیں اتنا ہی ابالیں کہ سفیدی جم جائے اور زردی نہ جمے۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے یہ اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا۔ چائے کے ساتھ نشاستہ والی اشیاء یعنی کیک، بسکٹ اور پیسٹری وغیرہ اور تلی ہوئی اشیاء کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گاجر کے رس میں آدھی مقدار میں پالک کا رس تھوڑا سا نمک اور زیرہ ملا کر شوگر کے مریض کو استعمال کروائیں تو شوگر ہمیشہ کنٹرول رہتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق 10 منٹ ہنس لینا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سو لینا۔ خشک ٹی بیگ ورزش کے سامان اور بدبو دار جوتوں سے بدبو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اخروٹ کو زیادہ استعمال کرنے سے منہ میں چھالے پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اعتدال میں کھائیں۔ جو کی روٹی کھانے سے کبھی کبھی ہونے والا سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے کافی حد تک آرام آ جاتا ہے۔ ٹھنڈا مزاج رکھنے والے لوگ اگر گھی کا زیادہ استعمال کریں گے تو ان کا دل کمزور ہو جائے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی پینے سے بخار اور زکام میں افاقہ ہوتا ہے۔ انگور کی اتنی زیادہ قسمیں ہیں کہ اگر ہر روز ایک نئی قسم کا انگور آپ کھانا شروع کر دیں تو تقریباً 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ برس کی مرض سے محفوظ رہنے کے لیے مچھلی کھانے کے بعد یہ چیزیں مت کھائیں: آئس کریم، تربوز، مولی، کھیرا اور دودھ وغیرہ۔ اگر ماہواری کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ کئی دنوں تک جاری رہے تو انار کے چھلکے پیس کر چھان لیں اور اس کا 1 چمچ سادہ پانی سے پھانک لیں تو بلیڈنگ رک جائے گی۔ کھانسی کی بیماری میں چاکلیٹ کھانسی کے سرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہٰذا کھانسی ہونے کے بعد چاکلیٹ کھایا کریں۔ سستی انسان کو سگریٹ کی طرح آہستہ آہستہ ہلاک کر دیتی ہے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ کٹا ہوا لیموں اپنے فریج میں رکھ دیجئے، کسی قسم کی بو نہیں پھیلے گی۔ جلد کے امراض سے بچنا ہے تو نہانے کے بعد آخر میں جسم پر ٹھنڈا پانی بہائیں۔ آم کا جوس پینے کا معمول بنا لیں، موٹاپا چند دن میں کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 60 گرام میتھی دانہ پیس کر پانی میں بھگو دو، 10 گھنٹے بعد چھان کر پی لو۔ صبح شام ایسا کرو گے 1 ہفتے میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ زیادہ گرم چیزیں کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو آپ جب بھی نہائیں، نہانے کے فوراً بعد پانی کا گلاس پی لیں۔ بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ مردانہ قوت برقرار رکھنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بال صاف کر لیا کرو۔ کڑوی چیزیں زیادہ کھانا رنگ کو کالا کرتا ہے۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کرو۔ زیادہ کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد فوراً پانی نہ پیو، اس سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ اپنے جگر کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو املی رات بھر پانی میں بھگو کر نہار منہ پانی پی لو۔ شہوت میں کمی ہونے لگے تو چلگوزے اور بادام کا حلوہ بنا کر کھائیں۔ کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ ہمیشہ خالی برتنوں کو الماری وغیرہ میں الٹا کر کے رکھو۔ اگر کوئی کھانے کی چیز مانگے، اگر چاہ کم مقدار میں ہو، مثلاً نمک وغیرہ، تو بھی برتن میں لائے ہاتھ میں رکھ کر نہ لائیں۔ دمے کی بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے چاول کم کھاؤ، کبھی دمے کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر ماہواری کی بندش ہو جائے تو سفیدے کے پتوں کا پانی ابال کر پی لیں۔ پتلے لوگ نہار منہ انار کھایا کریں، 2 ہفتوں میں صحت مند ہو جائیں گے۔
جن لوگوں کے ہونٹ پھٹتے ہیں وہ رات کو سوتے وقت تھوڑی سی روئی لے کر اس کو سرسوں کے تیل سے تر کر کے ناف میں رکھ لیجیے۔ اس سے ان کے ہونٹ نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن رک جاتے ہیں۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنی ہے تو جب بھوک لگے تو کھاؤ، ورنہ بھوکے رہو۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت اچھی رہتی ہے۔ رات کو سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے تک کوئی سخت ورزش نہ کریں۔ جتنی سخت ورزش کریں گے آپ اتنا ہی زیادہ بیدار ہو جائیں گے۔ اگر اپینڈکس کی درد سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں۔ جس شخص کو شوگر ہو اس کو اونٹنے کا دودھ پلاتے رہیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ اگر آپ برے وقت سونا چاہتے ہیں تو سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائل کا استعمال کرنا ترک کر دیں۔ جب بھی بارش ہو تو بارش کا پانی جمع کر لیں اور شیشی میں بھر کر کچن میں رکھ دیں۔ جب بھی گھی وغیرہ سے ہاتھ جل جائے تو فوری اس جگہ پر بارش کا پانی لگا دیں تو چھالے وغیرہ نہیں بنیں گے اور جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ صرف 30 منٹ کے لیے ہفتے میں زیتون کا تیل بالوں میں لگانے کے فوائد۔ بال تیزی سے لمبے ہونے لگتے ہیں۔ یہ بالوں کو نرم کرتا ہے، سر سے خشکی مکمل طور پر ختم کرتا ہے۔ بال گھنے اور چمکدار ہوتے ہیں۔ زعفران ہاضمہ ٹھیک کر کے بھوک کو بڑھاتا ہے۔ زعفران خارش جیسی بیماری دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ خارش کے مریض کو پانی میں زعفران گھول کر پلائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ دانت میں کیڑا لگ جائے یا دانت میں درد ہو تو 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 یا 3 جویں لے کر اچھی طرح کوٹ کر ان کو دانتوں پر ملیں۔ درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ بنے ہوئے چنے تقریباً 1.5 ٹانگ کے ساتھ 20 دانے مگس بادام صبح نہار منہ چبا کر کھانے والا ہمیشہ جوانی کا لطف اٹھاتا ہے۔ آج کل گرتے ہوئے بال ہر مرد اور خواتین کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، جو اپنے بالوں کو بچانے کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں۔ یہ آسان سا ٹوٹکا گرتے بالوں کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 چمچ دہی، 1 انڈا اور آملے کے پاؤڈر میں 1 چمچ ناریل کا تیل اور 1 چمچ کسٹرڈ آئل کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح لگا دیں۔ عورت کبھی کبھار بطخ کو بھون کر کھا لیا کرے، بدن کی جلد کبھی نہیں لٹکے گی۔ دودھ کے ساتھ اجوا کھجوریں کھا لینے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ بال گرنے لگ جائیں تو مچھلی کا تیل سر پر لگا لو، بال گھنے ہو جائیں گے۔ ناک پر سرسوں کا تیل لگانے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ چھوہارے کھا لینے سے کمر درد دور ہوتا ہے۔ دہی، گھی اور ادرک کا رس ملا کر پی لو، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ ملتانی مٹی بدن پر لگا کر سونے سے مچھر نہیں کاٹتا۔ پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لیا کرو، لٹکا ہوا پیٹ ہفتے میں اندر چلا جائے گا۔ غلطی کرنا بھی غلطی ہے اور غلطی کر کے اعتراف نہ کرنا بری غلطی ہے۔ بادام کا نیم گرم تیل سر پر لگانے سے عقل بڑھتی ہے۔ سونے سے کم از کم 4 گھنٹے پہلے تک کافی یا چائے مت پئیں، ورنہ نیند جلدی نہیں آئے گی۔ اسی طرح سوتے وقت سگریٹ یا تمباکو کی مصنوعات سے دور رہیں۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہوتا ہے تو لیموں کا رس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ اگر کان میں درد ہو تو سرسوں کے تیل میں لونگ جلائیں اور اس میں روئی اوپر سے تر کر کے کان پر لگائیں۔ سوتے وقت لہسن کا 1 جوا پاس رکھ لیا جائے تو مچھر دور بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہماری کیفیت اور الفاظ میں چھپی اذیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ دوسروں کے ساتھ مخلص رہیں تو بس اللہ کی خاطر کوئی لاکھ برا کر جائے تب بھی دوسروں کا بھلا کریں۔ خود کے ساتھ خود مخلص رہیں۔ جب انسان خود کے ساتھ مخلص ہوتا ہے تو خود کو بہت ساری اذیتوں سے بچائے رکھتا ہے۔ اپنا خیال خود رکھیں۔ ٹھوکر لگ کر گر گئے ہیں تو انہیں ہمت کریں، اٹھیں، ہار نہ مانیں کہ جس حال میں جینا مشکل ہوا اس حال میں جینا ہی زندگی ہے۔ ریٹھا کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ہر ضدی بیماری کا علاج ہے۔ اس کے پاس فوائد ایسے ہیں جن میں کوئی دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ عام، سستا اور نہایت آسانی سے دستیاب ہو جانے والا پھل ہے۔ اس کی تاثیر گرم اور خشک ہے۔ ریٹھا مکوی ہونے کے ساتھ ساتھ بیشتر زہروں کے تریاق کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ریٹھا بظاہر معمولی سی چیز ہے لیکن اپنے اندر ہزار کرشماتی فوائد رکھتا ہے۔
اس کا چھلکا شکندار، جھریدار اور سیاہی مائل پیلا ہوتا ہے۔ ریٹھے ثابت چھالیا کے برابر یا کسی قدر چھوٹے ہوتے ہیں۔ اسے توڑتے سے کالے رنگ کی گٹھلی نکلتی ہے اور اس کے اندر سے زردی مائل سفید دانہ نکلتا ہے۔ ریٹھا کا کسی دوا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ فائدے: اس کے بعض فوائد ایسے ہیں جن میں کوئی دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ریٹھا نہایت مفید پھل ہے۔ کوئی شخص اگر اس کی صحیح تاثیر اور اس کے فوائد سے واقف ہو جائے تو بہت سی بیماریوں کا اس سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تاثیر گرم اور خشک ہے۔ اس کے چھلکوں کا سفوف 6 گرام پانی میں کھول کر پلانے سے قے اور دستوں کے ذریعے سانپ کے زہر کا اثر جاتا رہتا ہے۔ اگر سفوف تیار نہ ہو تو پیس کر چٹائیں، اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ صرف دوڑتی سفوف پانی میں کھول کر پلانے کو کافی سمجھتے ہیں۔ بچھو اور کن کھجوروں کا زہر بھی ان کو پلانے اور کاٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے دور ہو جاتا ہے۔ اس سے درد اور سوزش کو بھی آرام ملتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے، مہاسے اور چھائیاں اس کے چھلکے کو پانی میں پیس کر لگانے سے دور ہو جاتی ہیں اور چہرہ نکھر آتا ہے۔ ہر قسم کی خارش کو دور کرنے کے لیے ریٹھا بہترین چیز ہے۔ اس کو پیس کر گولیاں بنا کر ایک ایک گولی صبح اور شام کھائیں۔ اس کے چھلکے کے بھی تقریباً وہی فائدے ہیں جو اس کی چھال کے ہیں۔ سبز دھنیے کے پتوں کو پیس کر روزانہ جھریوں پر لگایا جائے تو جھریاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو سیب کا رس پی لیں، منہ کے چھالے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ جو نہار منہ میتھی دانہ چوس لے وہ 70 سال تک موٹاپے کا شکار نہیں ہوگا۔